کعبے کی رونق، کعبے کی عظمت، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، اور چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، اور چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے۔ اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حج کے موقع پہ اللہ کی خاص کرم و رحمت حاجیوں پر رہتا ہے، ورنہ یہ حج اتنے آسان کام نہیں ہے، بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ 8 ذی الحجہ کو سارے حاجی مینا پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ مینا پہ جو ہے تقریباً 15 لاکھ سے 20 لاکھ یا 22 لاکھ پکڑ لیجیے۔ عمرہ کے موقع پر 10,000 20,000 یا 40,000 ایک ساتھ آتے ہیں نا۔ حج کے موقع پہ سارے الگ الگ پورا 10 کلومیٹر پہ جتنے گھر ہے وہاں رہتے ہیں، اور حج کے دن 8 ذی الحجہ کو مینا سارے پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ کا کرم سے سارا ٹینٹ میں سارے حاجیوں کو 15 لاکھ سے لے کے اب 22 لاکھ تک پکڑ لیجیے شمال لیتا ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ پھر 9 ذی الحجہ کے صبح عرفات کے لیے نکلتے ہیں۔ چلچلاتی دھوپ، پریشانی، آپ کو 5 کلومیٹر تک پیدل چلنا ہے یا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ویٹ کرنا ہے، انتظار کرنا ہے، تو ساری دشواریاں ساتھ ہوتی ہے، اور اوپر سے 22 لاکھ کا مجمع، 20 لاکھ کا مجمع ایک دن نکلتا ہے۔ عرفات، وقوف عرفات جو ہے فرض میں سے ہے، فرائض میں سے ہے۔ تو وہاں کے بعد پھر مزدلفہ نکلتے ہیں۔ پھر 10 کو جو ہے آپ شیطان کو کنکر مارتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں قربانی والے قربانی نحر کرتے ہیں، یوم نحر ہے، اور اس کے بعد میں طواف کیا جاتا ہے۔ پھر 11 12 دونوں دن کنکر مارا جاتا ہے شیطان کو۔ تو یہ اللہ کا خاص کرم حاجیوں پر ہے کہ اتنی ساری پریشانی، اتنی بھیڑ میں بھی اللہ حج مکمل کروا دیتا ہے۔ اور بڑے سے بڑے عالم، فاضل، زاہد، بڑے سے بڑے اللہ کے ولی سارے ہی اللہ کے ڈر سے وہاں بولتے رہتے ہیں۔ عرفات کے میدان میں تو دھوپ اتنی ہوتی ہے، وہاں بھی اللہ کے مغفرت کے لیے دعا کیا جاتا ہے، دن بھر دعا کیا جاتا ہے، کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، مغفرت کے لیے، اللہ کی ڈر، اتقوا اللہ۔ تو ایسے ہی سارے حاجی جو ہیں لبیک اللہم لبیک، حاضر ہیں یا اللہ تیرے لیے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو سارے حمد، سارے نعمت جو ہے تیری ہی ہے، تیرے ملک سارے ہے، تو تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو حج جو ہے توحید کی بھی ایک ہمیں درس دیتی ہے۔ تو جن کو اللہ نے توفیق دیا وہ حج کر رہے ہیں، اور جن کو اللہ نے توفیق نہ دیا جو یہاں رہتے ہیں تو ان کے لیے بھی اللہ کی رحمت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس نے ہر دن ہر صبح اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھا تو اس کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو جو حج نہ جا پاتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئیے، آپ یہیں پر ہی اللہ سے ڈریے۔ حج جو ہے پرہیزگاری کا نام ہے۔ اور قربانی بھی جو ہے، قربانی میں نہ ہمارا گوشت پہنچتا ہے نہ ہمارا خون پہنچتا ہے اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 37، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ ہرگز اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، مگر تمہاری تقوی، تو جو اللہ کا ڈر ہے۔ تو اللہ کی ڈر آپ یہاں بھی رکھیے۔ جو حج نہیں جا پا رہے ہیں یہیں پر ہی سب کچھ ہے، اللہ ہر جگہ۔ اللہ بولتا ہے تم میرے طرف آؤ، میں تمہارے طرف جاؤں گا، تم مجھے جس طرح سے گمان کرو گے میں وہاں حاضر ہوں۔ میں اللہ جو ہے ہمارے ساتھ رگے جاں سے قریب ہے۔ تو اصل ہے اللہ سے ڈرنا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا۔ تو مومن بندہ کون ہے؟ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ تو ہو گیا والدین کو رحمت کا نگاہ سے دیکھنا، ایک حج کا ثواب ہے۔
پھر آئیے اللہ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری مسلم سارے جگہ پہ ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو تب تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کو مدد میں لگا رہتا ہے۔ دوسری حدیث شریف ہے، وہ بندہ تب تک مومن نہیں جب تک وہ خود جو چاہے اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے۔ اور ریاض الجنہ مدینہ شریف میں ہم نے دیکھا ہے، وہاں بھی اب دروازے کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے، یہ حدیث لکھا ہوا ہے، جو وہ بندہ تب تک مومن نہیں جب تک وہ خود جو چاہے اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم کو پہلے نماز پڑھنا ہے 2 رکعت، ہم دھکے مارتے ہوئے آگے نکل جائیں ریاض الجنہ میں، باقی بھائی ہمارے پیچھے رہ جائیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو تقوی اللہ سے ڈر کا ہے، سارے بھائی ہیں ہمارے۔ اور مسلمان کون ہے؟ بخاری و حدیث کی دونوں متفقہ حدیث ہے کہ مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے کہ جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ مطلب آپ زبان سے بھی نہ گالی دیں گے، نہ ہاتھ سے کسی کو ماریں گے پیٹیں گے، اس سے وہ محفوظ رہے۔ تو یہ سب جب آپ مانتے ہوئے چلیں گے، یہیں پر ہی اللہ کا رحمت ہے، ورنہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ کا پکڑ بہت مضبوط ہے۔ تو وہ آدمی، دوسری حدیث میں آتا ہے، وہ آدمی تب تک مومن نہیں ہے جب تک اس کے محلے والے اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور گالی گلوز دینے والا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، مسلمانوں کو گالی دینا فسق ہے، اس سے بھی بچنا پڑے گا۔ اور مسلمانوں کو قتل کرنا کفر ہے، یہ بھی بخاری و مسلم کی دونوں کی حدیث میں اور دیگر سارے حدیث میں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور اللہ کا حکم مانیں، اللہ کی اطاعت کریں۔ یہاں بھی بیٹھے ہوئے، ہم حج پہ نہیں گئے لیکن یہاں بیٹھے ہوئے کریں۔ حج پہ جو گئے ہیں ان کو بھی جد و جہد ہے، وہ دن رات اللہ کا حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، لبیک پڑھتے رہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شرک نہیں۔ اور دوسرا یہ توحید کی بھی دیتی ہے۔ تو وہاں جو بھی گیا، بڑے بڑے پیغمبر گئے ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام وہاں گئے ہیں، وہاں پر جانے کے بعد وہاں اللہ ہی اللہ، بس اللہ کا ذکر۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ افضل الذکر جو ہے اللہ کا ذکر ہے، یہاں تک کہ شہید کا مرتبہ بھی اتنا زیادہ نہیں جتنا اللہ کے ذکر پہ ہے۔ تو آپ اللہ کا ذکر سے زبان کو تر رکھیے، دل اور زبان کو، ایک کوشش کیجیے، آہستہ آہستہ ہوگا، یہ نہیں کہ ایک آ جائے گا۔ تم اللہ کی طرف ایک بالش چلو گے تو ایک ہاتھ چلے گا، تم چل کے چلو گے تو اللہ دوڑ کے آئے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم اس کا اللہ کا ذکر کرو گے تو وہ تمہارا چرچا کرے گا۔ تو کوشش کیجئے ہم یہاں رہتے ہوئے اللہ کا ذکر میں لگے رہیں، اللہ کا ذکر۔ دن بھر دوڑ دھوپ ہے، کمانے کے لیے، رزق تلاش کے لیے ہم لوگ گھومتے رہتے ہیں ادھر ادھر چاروں طرف، تو کچھ ٹائم اللہ کے لیے نکالیں، تو وہی ہے سچا مومن۔ غریب و غربا، اللہ کو غریب و غربا بہت پسند ہے، جو اپنا سب کام بھی کرے دنیائی کرتے ہوئے اللہ کے فرض۔ اور دوسری بخاری کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ بندہ جب فرائض کے بعد نوافل سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ اس کا ہاتھ، وہ اس کا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کی آنکھ نہیں اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ اس کے فرائض، فرض۔ سب سے پہلے تمہارے اوپر جو فرض ہے وہ کرنا ہے، نماز فرض ہے، تو نماز کے لیے وقت نکالیں۔ ہم دنیا میں مشغول ہوتے ہیں یا نماز وقت سے پڑھتے ہیں؟ یہ ہے اللہ کا ڈر، اگر یہ ہے تو پھر آپ صحیح ہیں، ورنہ پھر آپ کو شدید پوچھا جائے گا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنے نماز سے غافل ہیں۔ پھر قیامت کا دن جو ہے بڑا سخت دن ہے، جب اللہ تعالیٰ ظہور ہوں گے اور غیظ و غضب جلال کا عالم ہوگا کہ سارے بے ہوش ہو جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا، رحمت للعالمین، شافع محشر اور حوض کوثر کے جن کو اللہ نے دیا ہے، کوثر و تسنیم عطا کیا ہے، وہ بولتے ہیں کہ جب اللہ کا تعالیٰ کا ظہور ہوگا تو میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا۔ تو اس دن جو ہے آپ کو اکیلے میں اللہ سے حساب کرنا ہے، حساب کتاب آپ کا اکیلے ہوگا اللہ سے۔ تو اللہ کے ڈر آپ یہاں بھی قائم کر سکتے ہیں۔ اپنے مسلمان بھائی، کسی کو بھی کسی کے خلاف کچھ مت بولیے، کسی کو گالی دینا مسلمان کو فسق ہے، اور قتل کرنا کفر ہے، مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں وقت سے نماز پڑھنے اور اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حج میں جاتے ہیں ان کو تو اللہ توفیق دیا اور چاروں طرف گھوم کے آتے ہیں، اور ہم اس نبی کے امت ہیں جس نبی نے اعلان نبوت سے پہلے غار میں، اندھیرے میں، رات میں وہاں رہا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ہم بھی وہاں گئے ہیں، لیکن اتنا ہی اوپر ہے کہ ہمیں بھی ڈر لگا کہ ہمیں اگر اوپر چڑھیں کہیں گر گئے تو پیر ہاتھ ٹوٹ جائے گا، تو حج کا فرائض انجام نہیں دے پائیں گے۔ تو نبی قربان جائیں اس نبی پر، اعلان نبوت سے پہلے آپ غار حرا میں جا کے اللہ کا ذکر میں مشغول رہتے تھے، اللہ کی ذکر میں مشغول رہتے تھے، اس نبی کے ہم امت ہیں۔
تو ہمیں بھی چاہیے کہ دن رات اللہ کا ذکر میں لگے رہیں۔ سب سے افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ، یہ ہے سب سے افضل ذکر، لا الہ الا اللہ، اور افضل الدعا ہے الحمدللہ۔ تو آپ درود پڑھیے، کثرت کیجئے، ہر دعا سے پہلے آگے پیچھے درود پڑھیے، مقبول ہے، لیکن اللہ کا ذکر ہے سب سے زیادہ۔ اور مومن جو ہے الذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن جو ہے اللہ سے شدید محبت کرتا ہے، وہ کہیں بھی رہے، کس حالت پہ رہے، نماز فرض پہلے پڑھنا ہے، اور ہر کام پہ آپ دیکھیے جو میں رزق کما رہا ہوں کیا وہ حلال ہے کہ حرام ہے، کسی سے کوئی چیز لے رہا ہوں کیا یہ میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری۔ اگر یہ دیکھ نہیں رہے ہیں تو قیامت کا دن سخت پکڑ ہے، قیامت کا دن سخت پکڑ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کا ذکر جو ہے ہر ہمیشہ ہمارے زبان اللہ کے ذکر میں تر رہے، کیوں نے یہی ہمیں حضور نے تعلیم دیا ہے۔ ہم اولیاء اللہ سے محبت کریں، منع نہیں ہے، ان کے لیے بھی اشارہ و ثواب کریں، درود بھی کثرت کریں، سلام بھی پڑھیں، لیکن اللہ کا فرض ادا کریں اور ذکر اللہ کے ذکر میں لگے رہیں، جہاں بھی بیٹھے رہیں۔ کبھی کبھی سبحان اللہ بول دو، الحمدللہ بول دو، ہماری کیا جاتا ہے؟ کچھ نہیں۔ ہم راستہ پہ چل رہے ہیں، گاڑی بھی چلا رہے ہیں، اسکوٹی بھی چلا رہے ہیں، آپ اسکوٹی چلا رہے ہیں، آگے دیکھ رہے ہیں، آپ دل سے آپ کا سبحان اللہ بولتے چلو، اللہ اکبر بولتے چلو، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ کوئی کام میں لگے ہوئے ہیں، وہاں بھی آپ آج کل یوٹیوب کا زمانہ ہے، ویڈیو آن کیجیے، اللہ کا ذکر سنیے، تلاوت سنیے، کام بھی کرتے رہیے، تلاوت بھی کان میں سنتے رہیں گے، تو ثواب کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ سے ڈریں، سب سے پہلے اللہ سے ڈر، اگر اللہ سے ڈر ہے تو بیڑا پار ہے۔ کیوں نہ وہ حاجی حج میں جاتے ہیں، وہاں کنکر مارتے ہیں شیطان کو، شیطان تو ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت مطلب وسوسہ ڈالنے آیا تھا، اسماعیل علیہ السلام کو، تو اب تو شیطان نہیں ہے، وہاں مارے جاتے ہیں اپنا شیطان نکالنے۔ اور آج تو ہم شیطان ہمارا جیب میں گھومتا ہے، موبائل جو ہے اس میں اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے، اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہو تو برائی کی طرف نہیں جانا ہے، اب تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے برائی کو چھوڑنا ہے، تب آپ اصل ہو، ورنہ رعایکاری تو کچھ بھی آدمی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ حج کو نہیں جاتے ہیں مایوس نہ ہوں، جو غریب و غربا ہیں، غریب غربت 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، بس ہے اللہ کو حکم کو مانی جائے، اطاعت کی جائے اور فرائض کو انجام دیا جائے۔ اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، 2 آدمی سنیں گے، اگر اس کو اور زیادہ عمل کیے تو آپ کو بھی اس میں ثواب ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔